اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. خوب ایسے مصادر اور ایسے افعال کی جو کسی نہ کسی حرف اضافے کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک، ان میں سے ایسے مصادر کہ جو از کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں گزر گیا، بہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی گزر گیا، در کے ساتھ جو استعمال ہوتے ہیں وہ بھی گزر گیا. کچھ مصادر ایسے ہیں کہ جو دو حرف اضافے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، پہلے از آئے گا پھر بہ آئے گا، پہلے از آئے گا پھر رفتن جانا. آدمی کہیں سے کہیں جاتا ہے، آپ جب بھی اس مصدر سے کسی بھی زمانے میں لے جا کر کے کوئی بھی صیغہ بنائیں گے، سمجھ رہے ہیں، تو ایک جگہ ہوگی جہاں سے آپ جا رہے ہیں، دوسری جگہ جہاں جا رہے ہیں، ہے نا، کیونکہ جانا ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتا ہے، اس کے بغیر جانا ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا. آپ کمرے سے کلاس آتے ہیں، ہو گیا، کلاس سے کمرے جاتے ہیں، کمرے سے مسجد جاتے ہیں، مسجد سے کہیں سے آپ جائیں گے جب دوسری جگہ، تو ایک جگہ سے جانا ہوگا دوسری جگہ پر جانا ہوگا. تو جہاں سے جایا جائے وہاں از لگتا ہے، اس سے پہلے از لگے گا. یعنی عربی میں جیسے من الہ ہے نا، من اور الہ، ابتدا اور انتہا، ہے نا. جیسے سرت من الکوفۃ الی البصرہ، سرت من الکوفہ الی البصرہ، میں نے کوفے سے بصرہ کی سیر کی. اب یہی فارسی میں کہہ لو، میں کوفے سے بصرہ گیا. من از کوفے بے بصرے رفتم، من از کوفے بے بصرے رفتم، من از اتاق بے کلاس آمدم یا رفتم. ٹھیک ہے، تو یہ کلمہ رفتن دو حرف اضافے، ایک از اور دوسرے بہ کے ساتھ آتا ہے. جہاں سے جایا جائے اس سے پہلے از آئے گا، اور جہاں پر جایا جائے اس سے پہلے بہ آئے گا. جیسے میں مدرسے سے بازار گیا تو کہیں گے من از مدرسے بے بازار رفتم، بے بازار رفتم. میں ہندوستان سے ایران گیا، من از ہند بے ایران رفتم. میں قم سے مشہد گیا، من از قم بے مشہد رفتم. تم دلی سے بمبئی گئے، تو از دہلی بے ممبئی رفتی. ٹھیک، واضح ہو گیا. دیکھو یہاں گیا دانش آموزان ساعت ہفت از خانے میں مدرسے می ربند. رفتن سے فعل مضارع آتا ہے می ربد، می ربد، می ربند، می ربی، می ربید، می ربم، می ربیم. دانش آموزان طالب علم، ساعت ہفت 7 بجے، از خانے گھر سے، بے مدرسے مدرسے تک، میرامند جاتے ہیں. طالب علم 7 بجے گھر سے مدرسے جاتے ہیں. چونکہ رفتن مصدر سے ٹھیک صیغہ بنایا گیا ہے، تو از آئے گا جہاں سے جا رہا ہے آدمی، اور پھر بے لگائے گا جہاں پر جا رہا ہے. چلے عزب آمدن، آنا بھی ایسی ہوتا ہے، آدمی کہیں نہ کہیں سے آتا ہے، کہیں سے کہیں پر آتا ہے. آپ فرض کر لیں دلی تھے، مدرسے آئے، تو کہیں سے آئے ہیں اور کہیں پر آئے. جہاں سے آدمی آتا ہے اس سے پہلے از لگتا ہے، اور جہاں پر آتا ہے
اس سے پہلے بے لگتا ہے. ایسے میں گھر سے مدرسے آیا. من از خانے بے مدرسے آمدہ. ٹھیک، ہم لوگ یا تم لوگ بازار سے گھر آئے. شما از بازار بے خانے آمدید. ٹھیک، البتہ آمدن کا فعل مضارع کیا آتا ہے؟ می آیت. جیسے کہیں گے دوستم ساعت 12 از کارخانے بخانے می آیت. میرا دوست فیکٹری سے 12 بجے گھر آتا ہے. ٹھیک، جہاں سے آدمی آئے گا اس سے پہلے از، اور جہاں پر آ رہا ہے اس سے پہلے بے. ٹھیک، پدرم ساعت 2 از ادارے بخانے می آیت. میرے والد 2 بجے آفس سے، از ادارے یعنی آفس سے، بخانے می آیت گھر آتے ہیں. میرے والد 2 بجے آفس سے گھر آتے ہیں. برگشتن واپس ہونا. یہ بھی دیکھیں آدمی کہاں سے اور کہاں پر واپس ہو رہا ہے. تو جہاں سے واپس آ رہا ہے اس کو از کہیں گے، اور جہاں پہ آ رہا ہے اس کو. جیسے فرض کر لیں آپ چھٹی لے کے گھر گئے ہوئے تھے، گھر سے آپ مدرسے آ گئے. کیا گئے؟ من از خانے بے مدرسے برگشتم. من از پالنپور برگشتم. مدیر از پالنپور برگشت. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں سے پلٹ رہا ہے اور جہاں پر آ رہا ہے پلٹ کے. جہاں سے پلٹ رہا ہے اس سے پہلے از لگے گا، اور جہاں پر پلٹ کے آ رہا ہے اس سے پہلے بے لگے گا. سمجھ رہے؟ فرض کر لیں آپ کے والد صاحب حج کرنے گئے تھے، حج کر کے واپس آئے تو کیا کہیں گے؟ پیدرم از مکے بخانے برگشت. ٹھیک، میری بہن اسپتال سے واپس آئی. خواہرم از بیمارستان بخانے برگشت. آپ کا دوست سعودی گیا ہوا تھا، وہ سعودی سے گھر واپس آیا تو کیا کہیں گے؟ دوستم از عربستان بے خانے برگشت. ٹھیک، ہمسرم ساعت 12 از دانشگاہ بخانے برمی گردد. یہ مضارع ہے برمی گردد. برگشتن کا مضارع کیا آتا ہے؟ برمی گردد. برمی گردد، برمی گردند، برمی گردی، برمی گردید، برمی گردم، برمی. ٹھیک، ہمسرم ساعت 12 از دانشگاہ بخانے برمی گردد. میری بیوی، اب یہ اگر مرد ہے تو بیوی کہے گا، اور اگر لیڈیز ہے تو شوہر کہے، کیونکہ ہمسر کے معنی دونوں ہوتے ہیں. شوہر کے لیے بیوی ہمسر ہے، بیوی کے لیے شوہر ہمسر ہے. تو ہمسرم میری بیوی ساعت 12 بجے از دانشگاہ یونیورسٹی سے بخانے گھر برمی گردد واپس آتی ہے. بردن لے جانا. آدمی کہیں سے کہیں پہ لے جاتا ہے نا. لے جانا یہ بھی اس کے 2 جگہ ہوتی ہے، ایک جہاں سے لے جاتا ہے، ایک جہاں پر لے جاتا ہے. تو جہاں سے لے جا رہا ہے اس سے پہلے از آئے گا، اور جہاں پر لے جا رہا ہے وہاں پہ بے آئے گا. جیسے کہیں گے کہ پرنسپل طالب علموں کو مدرسے سے آگرہ لے گئے تو کیا کہیں گے؟ مدیر بچہارا از مدرسے یا از کانودر بے آگرہ برد. بے آگرہ برد. ٹھیک، ہم اپنے دوست کو گجرات سے فرض کرو بہار لے گئے. کیا گئے؟ ماں دوست مان را از گجرات بے بہار بردیم.
بردیم، برد، بردند، بردی، بردید، بردم. اس کا مضارع آتا ہے می برد، می برد، می برند، می بری. شما من را از اینجا به کجا می بری، آپ مجھے یہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں. شما مرا از اینجا به کجا می بری، آپ مجھے یہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں. دوستم مرا از مدرسے بے بازار می برد، میرا دوست مجھے مدرسے سے بازار لے جاتا ہے. تو بردن یہ بھی ہے از اور بے. تو حسین ہر روز دخترش را از خانے بے مدرسے می برد، حسین ہر دن اپنی لڑکی کو گھر سے مدرسے لے جاتا ہے. ٹھیک مولانا، سمجھ میں آ گئی. اب آئیے مصادر دے دیے، حروف اضافہ بتا دیا، تفصیل کے ساتھ میں نے بتا دیا کہ کون سا مصدر کس حرف اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، وہ حرف اضافہ کہاں پر آتا ہے، یہ تمام چیزیں. اب لطفاً کامل کنیت، اب آپ کو آزمانا چاہ رہے ہیں، امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنی دقت کے ساتھ مصادر کو ان کے حروف اضافی کے ساتھ پڑھا ہے اور یاد رکھا ہے. جملات دے رہے ہیں، جملات میں جگہیں خالی رکھی گئی ہیں، ٹھیک، اس کو آپ پر کیجئے مناسب کلمات کے ذریعے سے. کہاں کون سا مصدر یا کون سا حرف آئے گا توجہ فرمائیں. یکی از دوستان قدیمی مادرم روستا زندگی می کند، یکی از دوستان قدیمی مادرم در روستا زندگی می کند. کیا چیز ہے؟ در زندگی کردن در کے ساتھ آتا ہے. آسان. یکی از دوستان قدیمی مادرم، میری ماں کے پرانے دوستوں میں سے ایک، میری ماں کے پرانے، قدیمی یعنی پرانے، دوستوں میں سے ایک، یا میری ماں کا ایک پرانا دوست، ایک پرانی سہیلی. در روستا زندگی میں کند، گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں میں زندگی گزارتے ہیں. او و فرزندش لیلا دیروز ساعت 1:30 بعد از ظهر روستا حرکت کردند و 3 ساعت و نیم خانه ما رسیدند. کیا رہے گا؟ وہ اور ان کی بیٹی لیلا کل 1:30 بجے ظہر کے بعد از روستا حرکت کردن، گاؤں سے حرکت کی، گاؤں سے نکلی، بساعت 3:30 اور 3:30 بجے بے خانے ما رسیدن، بے خانے من رسیدن، رسیدن بے کے ساتھ آتا ہے تو بے خانے رسیدن. مادرم پس السلام و احوال پرسی، آنها را سالون پذیرائی برد، آنها مبل نشستن. میری ماں نے سلام اور ان لوگوں کی حال چال پوچھنے کے بعد در سالون پذیرائی برد، کیا رہے گا؟ در سالون پذیرائی برد. آنها را روے، آنها روے مبل نشستند، آنها روے وہ لوگ صوفے پہ بیٹھے. من با بیبے بچائے آنها پذیرائی کردم، از آنها پذیرائی، کیا ہے؟ پذیرائی کردم کس کے ساتھ آتا ہے؟ از کے ساتھ. من از آنها پذیرائی کردم، میں نے ان لوگوں کی خاطرداری کی. سپس کنار لیلا نشستم و او صحبت کردم، و با او صحبت کردم با کے ساتھ آتا ہے، و با او صحبت کردم اور اس کے ساتھ بات چیت کی. او من گفت،
گفتن بے کے ساتھ آتا ہے. او بمن گفت، جس سے کوئی بات کہی جاتی ہے اس سے پہلے بے آتا ہے. او بمن گفت، اس نے مجھ سے کہا فاطمہ یک ہفتے اس کی سرم بسیار درد میکند. فاطمہ ایک ہفتہ ہو گیا کہ میرا سر درد کرتا ہے. من او گفتم، من بے او، دیکھیں یہ بھی گفتن تو بے. من بے او گفتم، میں نے اس سے کہا دو سے روز خانے ماں بمانید، دو سے روز ماندن کس کے ساتھ آتا ہے؟ بے کے ساتھ آتا ہے یا در کے ساتھ آتا ہے؟ ہاں، دو سے روز در خانے ماں بمانید، 2-3 دن ہمارے گھر میں رہ جائیں. من و مادرم شما کمک می کنیم، بے شما کمک کردن بے کے ساتھ آتا ہے. من و مادرم، میں اور میری ماں، بے شما آپ کی کمک می کنیم مدد کریں گے. تا یک دکتر متخصص شمارا معائنہ کند، تاکہ ایک ماہر ڈاکٹر تم سب کا معائنہ کر سکے. تاکہ یک دکتر متخصص، ایک اسپیشلسٹ ماہر ڈاکٹر شمارا تم سب کو معائنہ کند، معائنہ کرے، دیکھے، چیک اپ کرے. لیلا و مادرش ما تشکر کردند، از تشکر از کے ساتھ آتا ہے. لیلا اور اس کی ماں نے ہم سب کا شکریہ ادا کیا. بدو روز خانے ماں ماندن، در خانے ماں ماندن، چونکہ ماندن در کے ساتھ ہے. آنها پس از معائنه پزشک متخصص و گرفتن داروها روستایشان برگشتند. کیا ہے؟ به روستایشان. چلے، ما تشکر، از ما تشکر ہم لوگوں کا شکریہ ادا کیا. بدو روز در خانے ما ماندن، اور 2 دنوں یا 2 دن میرے گھر میں رکے. ودو روز اور 2 دن در خانے ماں ہمارے گھر میں ماندن رکے ٹھہرے. آنا پس از معائنے پزشک متخصص، ان لوگوں نے ماہر ڈاکٹر کے معائنے کے بعد بگرفتن داروہا اور دوائیں لینے کے بعد بے روستایشان برگشتن، اپنے گاؤں واپس پلٹ گئے. چلے اب حاشیے میں ایک چھوٹی سی بات دی ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو فعل لازم ہے یہ جتنے بھی حروف اضافی کے ساتھ مصادر آئے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ متعدی کے ہیں. دیکھیں مصدر 2 طریقے کا ہوتا ہے یا فعل 2 طریقے کا ہوتا ہے، لازم اور متعدی. پڑھا ہے نا لازم متعدی. لازم وہ ہے کہ جو صرف فاعل کا محتاج ہو، فاعل کو ذکر کر دیا جائے تو کلام تمام ہو جائے، مکمل ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کہیں فرض کریں احمد گیا، زید آیا. اب زید آیا، زید فاعل ہے اور آیا فعل ہے. پھر فاعل آ گیا، بات تمام ہو گئی. اب یہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ متعدی. جہاں فاعل پر بات تمام نہ ہو بلکہ مفعول کو بھی ذکر کرنے کی ضرورت ہو. جیسے کہیں گے میں نے کھایا، تم نے کیا کھایا بھائی؟ میں نے روٹی کھائی. اب ہو گیا جملہ کامل.
میں نے یہ فاعل ہو گیا، روٹی مفعول، کھائے فعل، میں نے روٹی کھائی۔ تو اسے کہہ رہے ہیں کہ جو فعل لازم ہیں، جو فعل لازم ہوتے ہیں، ان کو کسی خاص حرف اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی خاص حرف اضافے کے ساتھ استعمال ہو، بلکہ عام طور پر یہ کسی بھی طریقے کا حرف اضافہ کیا ہے چاہتے ہیں۔ کہیں کہیں پر حرف اضافے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے رفتن، او از انجا رفت، وہ یہاں سے گیا، او بخانے رفت، وہ گھر گیا، او تا آخر خیابان رفت، وہ روڈ کے آخر تک گیا، او برائے مطالعے بے کتاب خانے رفت، وہ مطالعے کے لیے لائبریری گیا، او با دوستش رفت، وہ اپنے دوست کے ساتھ گیا، او در سال قبل بے مسافرت رفت، وہ ایک سال پہلے سفر پر گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی مصدر رفتن کتنے حروف اضافے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو چونکہ فعل رفتن فعل لازم ہے، اور جہاں فعل لازم ہوتا ہے وہ خاص حرف اضافے کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک؟ ہاں، اگر فعل متعدی ہے تو خاص حرف اضافے کے ساتھ استعمال ہوگا، پہلا لازم ہے تو کوئی خاص حرف اضافے کے نہ کسی بھی طریقے کے حرف اضافے کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، کبھی بے کے ساتھ، کبھی در کے ساتھ، کبھی روئی کے ساتھ، الگ الگ، سمجھ رہے ہیں؟ ارے بات میرے خیال سے واضح ہو گئی ہوگی، کوئی دقت دشواری ہو، کسی کوئی سوال کرنا ہے تو بتائیں۔